الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں میرا موضوع سخن یہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ مختلف بتوں کے ناموں سے اپنے کاموں کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ جہالت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے قرآن مجید کی پہلی وحی، اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم، مالک کا پہلا پیغام، اقرأ بسم ربک پڑھیے اللہ تعالیٰ کے نام سے آیا۔ اس حکم سے قبل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسمک اللہم سے ہر کام شروع فرمایا کرتے تھے۔ کوئی مکتوب مرتب کرواتے تو اس کا آغاز بھی انہی کلمات سے فرماتے۔ بسم اللہ کے نزول کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس تواتر اور باقاعدگی سے اختیار فرمایا کہ اس سے سنت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اب ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائے بھی اور دہرائے بھی۔ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ مثلا کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے میں عقیدہ توحید کا اقرار ہے، جبکہ شرک میں بیزاری کا اظہار ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کام کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو وہ در حقیقت غیر اللہ کے بجائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رہنمائی کا خواستگار ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شرک کی آلودگی سے محفوظ ہونے والے کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لینے کی عادت سے اس کی ذات کی موجودگی کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس کی ذات کا احساس بیدار رہتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص غلط کام یا گناہ کرنے لگے تو عقیدہ اور عادت کی پختگی اسے یقیناً گناہ کا ارتکاب کرنے سے بچائے گی۔ اس کا اعمال نامہ گناہ کے بدنما دھبوں سے محفوظ رہے گا۔ جب بندہ ہر کام میں بار بار اپنے مالک حقیقی کا نام لیتا ہے اور اسے پکارتا ہے تو رحمت حق جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ بندوں کی اس عاجزانہ ادا پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے نام سے شروع کیا جانے والا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے شیطان گھبراتا ہے۔ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے تکرار کے سامنے شیطان کیوں کر ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے شیطان راہ فرار اختیار کرتا ہے تو انسانی ذہن شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطانی شر سے محفوظ ہونے والے کام میں برکت آ جاتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو اس میں اللہ رب العزت کے جامع نام کے علاوہ دو صفاتی نام بھی آتے ہیں جو بلا شک و شبہ اس کی اعلیٰ ذات کا حصہ ہیں۔ ان صفات میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ صفت رحیمی کے اظہار پر اللہ تعالیٰ کے خوشنودی، تائید خداوندی اور نصرت الہی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی چیزیں کسی کام کی کامیابی کے لیے ضمانت ہیں۔ مومن کی پوری زندگی بلکہ اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرہون منت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے تابع ہے۔ مثلا آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، اگر اس کا حکم نہیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بے شمار لوگ آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی بصارت کی نعمت سے محروم ہیں۔ بہروں کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ سننے کی قوت نہیں رکھتے۔ گونگوں کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن وہ قوت گویائی نہیں رکھتے۔ پولیو کا شکار ہونے والے ٹانگیں رکھنے کے باوجود چلنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس سے ثابت ہوا اگر اللہ تعالیٰ کو حکم اور اس کی مرضی شامل حال نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہم بول نہیں سکتے، ہم چل نہیں سکتے، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پہلی چیخ سے آخری ہچکی تک، آنکھ کھلنے سے بند ہونے تک انسانی کاروبار حیات اللہ تعالیٰ کی قادر مطلق ذات کا محتاج ہے۔
یہی مومن کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اس لیے مومن مالک حقیقی کے حکم اور اس کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، اور جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی، اللہ کے پاک نام سے ہی شروع کرتا ہے۔ ہمارے دین کا بنیادی سبق یہ ہے کہ دنیا کو دین کے تابع رکھا جائے۔ یہی ایک مومن اور کافر کا فرق ہے۔ مومن اپنی ہر حرکت اور ہر فعل کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کے تابع سمجھتا ہے۔ کافر بھی کھاتا ہے، مومن بھی کھاتا ہے، لیکن مومن کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یا کسی دنیوی کام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، تو اس کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ ایک کافر اور مومن کے کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، چلنے میں، سونے میں فرق یہی ہے کہ کافر اللہ کو یاد نہیں کرتا، جبکہ مومن ہر کام کا آغاز اسی کے نام سے کرتا ہے۔ ایک مومن جب روٹی کا لقمہ منہ کے قریب لے جاتا ہے تو بے ساختہ اس کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ بیج سے لے کر لقمہ بننے تک کتنے مراحل ہیں، کیا اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ کسان بیج کا دانہ زمین میں پھینکتا ہے، وہ اگتا ہے، پھر وہ فصل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ فصل پک جانے کے بعد اسے تھریشر میں ڈالا جاتا ہے۔ گندم کے دانے حاصل کرنے کے بعد انہیں چکی میں پیسا جاتا ہے، تب آٹا تیار ہوتا ہے۔ اس میں پانی ملا کر آٹے کو گوندا جاتا ہے، پھر پیڑے بنائے جاتے ہیں، تب روٹی پکتی ہے جس کا لقمہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ایک سیکنڈ کے لیے رک کر سوچے کہ اتنے مراحل سے گزر کر منہ میں آنے والے لقمہ کو حاصل کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے تمام مراحل کو آسان بنا کر یہ لقمہ مجھے عطا فرمایا۔ اب اس عطائے نعمت کا شکرانہ اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ انسان اس کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت کے اعتراف میں اسی کا نام سر بلند کرے۔ اناج کی طرح پانی بھی نہ جانے کتنے مراحل سے گزر کر گھونٹ بنتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے ذرا غور کیجئے کہ پانی زمین کی سطح سے نہ جانے کہاں سے نکلا، پھر پائپوں کے ذریعے 20 میل کی مسافت طے کر کے ہمارے گھر پہنچا، ٹوٹنی کے ذریعے جگ میں آیا، پھر گلاس میں آیا، اور تب ہماری پیاس کی تسکین کا سبب بنا۔ پانی کا گھونٹ پینے سے پہلے ذرا سوچئے کہ اس معمولی گھونٹ کا حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ یہ صرف اور صرف ہمارے مالک حقیقی کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہماری پیاس کا سامان ہم تک پہنچا دیا۔ سو اس کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے اس کا نام لے کر پیا جائے۔ مالک کائنات نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ مومن ہر کام کا آغاز اسی کے نام سے کرے۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام اللہ، الرحمن اور الرحیم شامل ہیں۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ علماء کرام نے اسی کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثال اور یکتا ہے۔ الرحمن، الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کے معنی وہ ذات جس میں رحمت ہے، رحیم کے معنی وہ ذات جس میں رحمت کے علاوہ ہمیشہ رحمت کا ظہور ہے۔ اس لیے اسماء الہی تو اور بھی تھے، لیکن رب ذوالجلال نے متذکرہ بالا آیت میں انہی 3 ناموں کو شامل کیا ہے۔ سارا کارخانہ قدرت جو اسی مالک کے اشارہ عبور پر چل رہا ہے، وہ انہی 2 صفات شان رحمانی اور شان رحیمی کے طفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کائنات ہستی کے اعمال و مظاہر پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ نظام ربوبیت کے تحت چلنے والے بے شمار نظام اس کی بے پایہ رحمت کے طفیل چل رہے ہیں۔ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر چاند بے نور ہو جائے، ستاروں کی جلملاہٹ ختم ہو جائے، سورج کی تمازت جاتی رہے، پھولوں سے خوشبو اڑ جائے، پھلوں میں رس نہ رہے، کھیتوں کھلیانوں کا سبزہ سوکھ جائے، سمندروں اور دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے، تو ان کیفیات میں ہماری دنیا تاریک ہو کر رہ جائے گی۔ اس کی جاذبیت اور کشش کا حسن ختم ہو جائے گا، ہماری زندگی بے کیف ہو جائے گی۔ ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں یہ سب اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ کل مدارج دنیا، کل عالم، کل کیفیات، حتیٰ کہ آخرت و عقبہ اس کی بے پناہ رحمت کی مرہون منت ہیں۔
سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین کا دل سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے اور سورہ فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح پورے قرآن مجید کی جان یہ آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر صورت کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ قرآنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مزین ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد 114 پوری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کا اندازہ صوفیاء دین کے ان اقوال سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو ان سے منقول ہیں۔ فرماتے ہیں جو سب کلام پاک میں تھا وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، جو سب سورہ فاتحہ میں تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا، جو سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا وہ بسم اللہ کی با میں آ گیا، جو سب بسم اللہ کی با میں تھا وہ بسم اللہ کی با کے نقطہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب ایمان اور کلمہ گو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرے۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے لیے نسخہ اکسیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا اس کے 40,000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ دنیا سے با ایمان جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ پڑھے گا اس کے ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 4,000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 4,000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معلم لڑکے کو کہتا ہے کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے اور اس کے والدین اور معلم کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فائدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے خیر و برکت ملتی ہے، عافیت و سلامتی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔